اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لملیکہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سہیل رضا امجدی، میرا تعلق مرکزی جامع مسجد عیدگاہ سے ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے محمد کاشف نظامی صاحب میرے پاس تشریف لائے، مجھے حکم دیا، اور ظاہر ہے کہ ان کا حکم بھی بڑا خوبصورت تھا کہ آپ کو حضور قطب عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ کہنا ہے۔ تو میں ان کے حالات زندگی میں نے نکالے، اور میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے ایک عرصے سے تقریباً 16-17 برس ہو گئے مجھے ان کا پڑوس حاصل ہے، اور ان کی بہت برکتیں اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمائی ہیں، قطب ہیں نا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی یہ قطبیت عطا فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہوتی ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ آپ کا جو اصل نام ہے وہ ہے سید عبد الوہاب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید عبد الوہاب بخاری، اور آپ کے والد گرامی کا نام ہے سید حامد شاہ۔ اور یہ میں آپ کو عرض کروں کہ پھر ان کے دادا کا جو نام ہے وہ سید علی شاہ ہے، اور پھر یہ سلسلہ نسب ہوتا ہوا امام محمد باقر، پھر امام زین العابدین، پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سے ہوتا ہوا سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ تو گویا کہ آپ حسینی سید ہیں، اور سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اور ابتدائی تعلیم جو آپ کی ہے، اور اپنے والد، کیونکہ اس دور میں ہوتا کیا تھا کہ والدین اپنا فرض نبھایا کرتے، آپ کے والد محترم بڑے نیک بندے تھے، تو انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ فرمائی، تو آپ نے ابتدائی تعلیم آپ ہی سے حاصل کی۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ قطب عالم شاہ بخاری آتے بھی ہوں گے، یہاں پر حاضری بھی دیتے ہوں گے، لیکن کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ حالات زندگی، تو آپ کی زبان خاموش ہو جائے گی، نہیں میں نے تو پڑھے نہیں، مجھے تو معلوم ہی نہیں۔ معلوم ہونے چاہیے کہ جن کی بارگاہ میں آپ آ رہے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کیسے بسر فرمائی۔ 8 برس کی عمر میں آپ نے قرآن کریم کو حفظ فرمایا، اور پھر اس کے بعد مزید حدیث، فقہ اور دیگر علوم کی جو تحصیل تھی وہ آپ نے ملتان میں فرمائی۔ آپ تعلیم سے جو ہے فراغت حاصل کر کے اچ شریف جو ہے وہ تشریف لائے، اور اس وقت آپ کے والد گرامی بڑے بیمار تھے، اور اس دوران انہوں نے آپ کی روحانی تربیت کی طرف خاص توجہ دی، اور بہت جلد نعمت باطنی کے علاوہ اپنے دست مبارک سے آبائی تبرکات جو ہیں خرقہ اور دستار جو ہے وہ انہیں عطا فرمائی، اور ایک سبز علم عنایت فرما کر تبلیغ دین کے لیے روانہ فرما دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ والد محترم بیمار ہیں، لیکن آپ کی تربیت کی طرف خاص توجہ ارشاد فرما کر پھر آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ بھیج دیا کہ آپ خاص طور پر اور زیادہ علم حاصل کریں۔ پھر ناظرین یہاں پر یہ عرض کروں کہ یہ ہوتا کہ سبز علم جو ہے وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہا کرتا، جس کی وجہ سے آپ ہر خاص و عام میں جو ہے وہ علم شاہ بخاری کے لقب سے مشہور ہوئے۔ یہ علم سے ہی عالم شاہ بخاری ہو گئے۔ علم کا معنی ایک جھنڈا، تو علم شاہ بخاری کے لقب سے مشہور ہو گئے، پھر رفتہ رفتہ یہ عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ پھر آپ نے بڑی سیاحت اور تبلیغ دین فرمائی۔ کہتے ہیں کہ 1021 سن ہجری میں، کیونکہ آپ کی جو پیدائش ہے 13 رجب المرجب 999 سن ہجری بمطابق 1591 سن عیسوی، یہ آپ کی پیدائش ہے، اور خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ 1021 میں آپ پیدل
ایران بھی گئے، عراق بھی گئے، شام بھی گئے، بیت المقدس بھی گئے، ترکی کے مزارات اور وہاں کی جو زیارتیں ہیں وہاں پر حاضری دیتے ہوئے پھر کعبہ مکرمہ گئے اور پھر وہاں سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی آئے، اور یہ زمانہ مناسک حج کا زمانہ تھا۔ اور کہتے ہیں، روایات میں درج ہے کہ ایک شب عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قسمت جاگ اٹھی اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اور جانتے ہیں کہ اس وقت سیدنا مولا علی، حضرت سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عباس علمدار رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تمام کے تمام موجود تھے۔ اور اس روایت میں یہ بھی درج ہے کہ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان مبارک آپ کے منہ میں رکھی، جس سے آپ کا علم اور زیادہ ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے دست مبارک سے میرے آقا علیہ السلام نے دستار آپ کے سر پر باندھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار عنایت فرمائی، اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ نے سبز علم عطا فرمایا۔ تو یہ بھی روایات میں درج ہیں، واللہ تعالی اعلم بالصواب، اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ میں اخیر میں یہ عرض کروں گا ناظرین کہ ایک رات خواب میں حضرت برہان الدین نے آپ کو شیخ العارفین شیخ محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف جانے کا حکم دیا۔ آپ وہاں پر تشریف لائے تو شیخ محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب کے سامنے مجلس والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ شخص مادر زاد اللہ کا ولی ہے اور یہ آل رسول ہے، اور ان کو نہ ہی دنیاوی اور نہ ہی کوئی روحانی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جنہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دست اقدس سے خرقہ اور دستار روحانی عطا فرمائی تھی، یہ کامل اور اکمل ہے۔ اس کے بعد ناظرین شیخ صاحب نے یہ فرما کر اپنے دست مبارک سے بھی خرقہ خلافت عطا فرمایا، اور اپنی انگشت شہادت آپ کی جانب کر کے فرمایا کہ این قطب عالم درب و بندر است۔ اللہ اکبر۔ یہ اب دیکھیں کہ یہ درب و بندر کا قطب عالم ہے۔ درب و بندر کیا ہے؟ موجودہ کراچی ہے، پہلے کلاچی کہا جاتا تھا، کولاچی کہا جاتا تھا، اب یہ موجودہ کراچی درب و بندر کہا گیا اس کو۔ تو فرمایا کہ وہاں جانے کا آپ کے لیے حکم ہے، آپ گجرات سے ہوتے ہوئے درب و بندر یعنی کراچی تشریف لائے۔ یہ 1025 سن ہجری کا زمانہ تھا، اور آپ کی عمر اس وقت 26 برس تھی، اور جس وقت آپ رام برام شالہ موجودہ آرام باغ ہے یہاں پر تشریف لائے وارد ہوئے، آپ کے دست مبارک میں سبز علم، جسم پر سفید عربی لباس، کمر میں تلوار اور سر پر دستار موجود سبز رنگ کی۔ اس وقت یہاں سمندر کے کنارے کچھ مسلمان اور ہندو مچھیرے آباد تھے، اطراف میں چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، ان میں ٹانگا مارا قبیلہ تھا، اس کے قبائل کے کئی لوگ یہاں پر مسافروں کو لوٹتے تھے۔ یہ سب سے پہلا قبیلہ تھا ٹانگا مارا کہ جن کو آپ نے حق کی دعوت دی، اور مسلسل آپ کی یعنی دین اسلام کی تبلیغ سے وہ لوگ آپ کے قریب آئے اور توبہ کی اور سیدھے راستے پر گامزن ہوئے۔ پھر ناظرین و سامعین جو ہے وہ 25 ربیع الثانی 1046 سن ہجری میں بمطابق 1631 سن عیسوی میں آپ کو پنڈت ناتھ شیورام نے آپ کو شہید کیا۔ حضرت سید امام محمد کلام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ کا مزار مرکزی جامع مسجد عیدگاہ ایم جنرل روڈ کے برابر میں ہی ہے، اور الحمدللہ ایک دنیا یہاں سے برکتیں لوٹتی ہے۔ الحمدللہ ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرماتا ہے۔ آپ کی کچھ خلفاء جن کا ذکر ہوا، حضرت سید امام الدین محمد کلاں المعروف امام شاہ درویش بخاری، اور ان کا مزار جو ہے وہ گزد آباد چھول لین میں موجود ہے۔ حضرت سید محمد داؤد بخاری، ان کا مزار اسلم روڈ پر جو ہے وہ موجود ہے۔ حضرت شیخ حاجی عثمان المعروف حاجی دید، ان کا لسبیلا میں جو ہے مزار ہے۔ حضرت نور احمد، ان کا مزار جو ہے وہ بمبئی بازار چوک میں ہے۔ تو ان کے کچھ خلفاء جو مشہور تھے ان کا ذکر یہاں پر ہے۔ بس جو میرے علم میں ہو سکا میں نے آپ کی خدمت میں حضور قطب، بلکہ میں ان کے اصل نام سے کہوں گا کہ سید عبد الوہاب شاہ بخاری المعروف
سید قطب عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کی برکتوں سے مستفیض ہوتے ہیں۔ کچھ حالات تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اللہ رب العالمین جو ہے وہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں کاشف نظامی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ یہاں پر تشریف لائے، بہت انتظار بھی انہوں نے کیا۔ اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس ثواب میں جہاں پر ہمارا حصہ ہے ان کا حصہ بھی انہیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔